الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک، ہم سب بھی ایک، تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز اتوار 16 شوال 1444 ہجری اور 7 مئی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ اللہ کے واحد ہونے کے عنوان پر بات چل رہی ہے، تو اللہ کا واحد ہونا، ایک ہونا، کیا یہ وحدانیت ہمارے ایمان کی محتاج ہے؟ بالیقین ایسا نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پر کوئی ایسا عیسائی جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتا ہے، 3 خداؤں کا، یعنی گاڈ فادر، پھر مریم، پھر المسیح عیسیٰ بن مریم، تو ٹرینٹی کا عقیدہ ان کے ہاں جو پایا جاتا ہے، جو 3 خداؤں کا تصور رکھتے ہیں، ایسے ہندو بھی ہیں جو 3 خداؤں کا تصور یوں رکھتے ہیں کہ ایک وہ خدا تھا جس نے یہ کائنات تخلیق کی، ایک وہ خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور پھر ایک وہ خدا ہے جو قیامت برپا کرے گا اور حساب کتاب لے گا۔ تو 3 خداؤں کا تصور ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، اسی طرح ایک خدا کا تصور مسلمانوں کے ہاں بھی ہے۔ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں ایسے لوگ ہیں جو ایک اللہ کا، ایک خدا کا تصور رکھتے ہیں، ایک خدا کو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو اب کیا ہمارے ماننے سے اللہ ایک ہے؟ اگر ہم سب اس کو ایک نہ مانیں تو کیا اس کی وحدانیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بالیقین کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم سب، تمام مخلوق اس کو مانیں، وہ غنی ہے، ہم اس کو نہ مانیں، وہ غنی ہے۔ تو اس کا غنی ہونا اس کمال شان کے ساتھ ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے، واحد مانے یا 3 مانے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ تو نعمتوں کی یہ تقسیم وحدانیت کی صفت کے حوالے سے ایمان کے ساتھ متصل نہیں ہے، مشروط نہیں ہے۔ یعنی کوئی اللہ کو ایک مانے یا نہ مانے، رزق دونوں کو مل رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، رزق سب کو مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے رزق جیسی انتہائی اہم نعمت وہ شان وحدانیت پر ایمان لانے سے مشروط نہیں رکھی گئی۔ ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ سب کو عطا فرما رہا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ کیا وہ ہمارے ماننے کی وجہ سے ایک ہے؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی میں خالص توحیدی ہوں اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو کیا اس مسلمان کے، اس شخص کے ایک ماننے کی وجہ سے اللہ ایک ہے؟ اگر یہ شخص اللہ کو ایک نہ مانے تو کیا اللہ ایک نہیں رہے گا؟ بالیقین ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ تمام مخلوق، جن ہے، انسان ہے، سب مخلوق اگر اللہ کو مانے تو بھی وہ الغنی، اور نہ مانے تو بھی وہ الغنی، اور وہ اس شان والا غنی ہے کہ سب کو رزق دیے چلے جا رہا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا واحد ہونا ہمارے ماننے سے نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے تو یہ خالص توحید نہیں ہوتی۔ خالص توحید یہ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے فضل سے چن لیتا ہے مخلوقات میں سے ان کو کہ پھر جو اس کے فضل سے اسے ایک مانتے ہیں، یہ ہے خالص توحید۔ تو اب اس خالص توحید کے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اگر اللہ کا واحد ہونا سب سے اہم بات تھی تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو تخلیق ہی نہ فرماتا۔ جب اس نے کوئی مخلوق تخلیق نہ کی تھی تب وہ بالکل اکیلا تھا، بالکل واحد، بالکل واحد،
اور اس کی شان وحدانیت میں کوئی ایسا دوسرا مخلوق کا معاملہ شامل نہ تھا۔ پھر اس نے اپنی چاہت سے ایسا کیا کہ مخلوقات کو تخلیق کر دیا۔ تو جب مخلوقات تخلیق ہو گئیں تو اس کے خالق ہونے کا اظہار ہوا۔ مخلوق پیدا ہوئی، مخلوق کو تخلیق کیا گیا تو اللہ کا خالق ہونا ظاہر ہوا، ورنہ یا وگرنہ یا کوئی بھی لفظ کہہ لیں کہ اس سے پہلے ازلی کیفیت کیا تھی؟ ازلی کیفیت یہ تھی کہ جب مخلوق نہ تھی تو وہ بالکل واحد تھا، اور اس شان وحدانیت میں پھر جب مخلوق کی تخلیق کا فیصلہ کیا گیا تو مجموعی حیثیت میں اب کیا ہو گیا؟ مخلوق بھی ہو گئی، موجود ہو گئی، اور خالق کا بھی موجود ہونا ہم مانتے ہیں۔ اب اللہ موجود، اللہ کی ذات مخلوقات کی بھی ذاتیں ہیں، اور ہر مخلوق اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اب اس حالت میں ہے کہ اللہ ایک ہے اور مخلوقات بھی ہیں، اور اللہ کا خالق ہونا ظاہر کب ہوا؟ جب مخلوقات تخلیق ہوئیں۔ اللہ کا معبود ہونا کیسے ظاہر ہوا؟ کہ جب عبادت کرنے والے عابد تخلیق ہوئے، جن میں سے سب سے پہلے کون تخلیق ہوئے؟ یہ بھی اہم بات ہے۔ لیکن جب عابد بنے، عابد ہوئے، عابد تخلیق ہو گئے تو اللہ کا معبود ہونا قرار پایا، ظاہر ہوا۔ یعنی معبود ہونے کی صفت، خالق ہونے کی صفت، یا رحمان اور رحیم ہونے کی صفت، یا دیگر جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب ذاتیں، اللہ معاف کرے، وہ سب صفاتیں، وہ سب صفات اللہ کی ظاہر کب ہوئیں؟ جب مخلوقات تخلیق ہوئیں۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کی شان ازلی تھی، اللہ واحد تھا، پھر جب اس نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا تو اس کی دیگر خصوصیات، اس کی دیگر صفات کا اظہار ہوا۔ کس پر اظہار ہوا؟ مخلوقات پر۔ مخلوقات بنی تو اللہ خالق کہلایا، عابد بنے تو اللہ معبود کہلایا۔ یعنی یہ سب صفتیں ظاہر کس نسبت سے ہوئیں؟ مخلوقات کی نسبت سے۔ اب اگر یہ مخلوقات نہ ہوں، عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو، تخلیق ہی نہیں ہوا، تو اللہ کا معبود ہونا کیسے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جب اکیلا تھا، ازلی شان میں تھا، تو وہ خود اپنی عبادت نہیں کرتا تھا، ابھی بھی وہ اپنی خود عبادت نہیں کرتا، وہ عابد نہیں ہے، وہ معبود ہے۔ اور اس کا معبود ہونا کس نسبت سے ہے؟ کہ مخلوق تخلیق ہوئی، مخلوق نے عبادت کی تو اس کا عابد ہونا ظاہر ہوا۔ یعنی اتنی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، آج کے پروگرام کا، آج کے اس چیپٹر کا، اس باب کا، اس حصے کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی سب صفتیں سوائے وحدانیت کے، سب ان کا تعلق مخلوقات سے ہے۔ اللہ اگر رحم کرتا ہے تو وہ مخلوقات پہ رحم کرتا ہے، اللہ اگر تخلیق کرتا ہے تو مخلوقات کو تخلیق کرتا ہے، اللہ اگر عبادت قبول فرماتا ہے تو مخلوق کی طرف سے کی گئی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی سب صفات کا تعلق مخلوقات سے ہے، سب صفات کا اظہار مخلوقات کی تخلیق کے بعد ہے، سب صفات کا اظہار مخلوقات کی تخلیق سے منسلک ہے۔ تو جب شان وحدانیت پہ غور کرتے ہیں تو یہ واحد ایسی صفت تھی جو مخلوق کے ساتھ مشروط نہیں ہے، منسلک نہیں ہے، متصل نہیں ہے۔ یعنی جب مخلوق نہ تھی
تب اللہ بالکل واحد تھا۔ اور اس ایک صفت پہ غور کریں، وہ واحد صفت جو مخلوق سے مشروط نہیں ہے، اب اس کی ازلی صورت سے ابدی صورت کیا بن گئی؟ اسی کی رضا سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی شان وحدانیت کی ازلی صورت ابدی صورت یوں قرار پائی کہ اب ہمیشہ مخلوق رہے گی۔ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مخلوق نہ ہو، یعنی جب اس روئے زمین پر اور اس نظام کائنات پر قیامت طاری ہوگی، جب یہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے، ریزہ ریزہ ذرے ذرے ہو جائیں گے، ہر چیز کو فنا ہو جائے گی اس نظام کائنات کو، لیکن اس حالت میں بھی قیامت برپا ہونے کے دوران بھی جنت قائم رہے گی۔ جنت اور جہنم کے وہ معاملات اپنی جگہ پھر بھی قائم رہیں گے، جنت اس وقت بھی موجود رہے گی، جنت پر قیامت طاری نہیں ہوگی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جنت پر قیامت طاری نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اب کبھی مخلوق ختم نہیں ہوگی، اور پھر جب قیامت کے بعد میدان حشر برپا ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کے فیصلے کر دیے جائیں گے، تو پھر یہ یعنی ایک وہ وقت آ جائے گا کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، اور وہ جہنمی بھی ہمیشہ رہیں گے اور وہ جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے، مخلوق اب ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ واحد ہونے کی وہ جو ازلی کیفیت تھی کہ جب وہ بالکل واحد تھا، اب وہ ازلی وحدانیت کبھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی رضا ہے کہ اب مخلوق ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یعنی مخلوق کا ہمیشہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شان وحدانیت یہ سب سے اہم صفت نہیں تھی، صرف اللہ نے اپنی شان وحدانیت دکھانے کے لیے یہ سب کچھ تخلیق نہ کیا۔ اور ایک اہم بات کہ اگر شان وحدانیت اہم تھی تو پھر جنت میں صرف اللہ اپنا دیدار عطا فرماتا کہ لو بھئی جنتیو، تم جنت میں آ گئے ہو، اب تمہیں صرف میرا دیدار ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کمال واحد کی شان ہے کہ اس نے اپنے واحد ہونے کی ازلی صورت کو ابدی صورت یوں قرار دیا کہ اب مخلوق ہمیشہ رہے گی۔ کبھی ایسا وقت اب نہیں آئے گا کہ وہ اکیلا اپنی ازلی صورت میں پھر واحد ہو جائے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات کہ جنت میں بھی صرف اس کے دیدار کی واحد نعمت نہیں ملے گی، کبھی کسی کو حور نصیب ہوگی، کبھی کسی کو غلمان ملے گا، کبھی کسی کو کھانے پینے میں پرندوں کا گوشت ملے گا، طرح طرح کے آرام کے لیے خوابگاہیں، تکیے، خیمے، محلات، باغات، نہریں، دودھ، شہد، سب کچھ بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ یعنی جنت میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک واحد نعمت کے طور پہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شان وحدانیت بھی وہ ازلی صورت اب کبھی ابدی صورت میں ظاہر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔